السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو سبحان چینل۔ تو کچھ بات کرتے ہیں اگادیر کے حوالے سے۔ ہم لوگوں نے وزٹ کیا، میں نے فیملی کے ساتھ وزٹ کیا اگادیر کو۔ اگادیر بیچز کے حوالے سے جو ہے وہ کافی فیمس ہے کہ اچھے ان کے جو ہے وہ صاف ستھرے سے ہیں بیچ، اور جو ہے وہ کوئی یہاں پہ ارتھ کوئک بھی آیا تھا پاسٹ میں 1960 میں، تو اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹری کو بلڈ کرنا شروع کیا، جو کہ الحمدللہ بھی کافی بہتر ہے، اور جو ہے وہ اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن سرپرائزنگ تھنگز بہت سی ہیں یہاں پہ، اور جو ہے وہ میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہوں۔ جب آپ ان ہوتے ہیں، آتے ہی جو ہے وہ آپ کو جو ریسیپشن ملتا ہے کسی بھی ہوٹل کا ہو، وہ ہم لوگ تھے یہاں پہ کیریبین ولیج میں، جس کہ آپ ابھی میں ہوٹل روم میں ہی ہوں۔ کیریبین ولیج ایک ولیج سارٹ آف ہے، لیکن سرپرائزنگ یہ ہے جیسے ہی آپ آتے ہیں ہوٹل میں تو آپ کو اسٹریٹ اوے جو ہے وہ گورنمنٹ کا ٹیکس پے کرنا پڑتا۔ اور ہم جو ہے وہ 5 نائٹس کے لیے یہاں تھے، اور جو ہے وہ لیکن ہمیں ہم 5 نائٹس 5 نائٹ میں ہم نے چیک آؤٹ کرنا تھا، تو ہمیں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ تقریباً نیکسٹ ڈے تک ہمیں ٹیکس پے کرنا پڑا، وچ از فائن۔ ہم نے کہا کہ چلو دے دیتے ہیں، ابھی فریش ہم لوگ یہاں آئے تھے تو ہمیں کوئی اتنا ہانر تھی نہیں۔ آئے ہوٹل چیک ان کیا، سٹارٹنگ میں تو پہلے دن تو سب کے جو ہے وہ اسمائلی فیسز تھے۔ ہم نے کہا چلو بڑے اچھے لوگ ہیں۔ ہم نارملی میں جو ہے وہ تقریباً الحمدللہ کافی جگہوں پہ میں وزٹ کیا ہے، جس میں ٹرکی ابھی تک سر فہرست ہے، جو کہ اچھے جو ہے وہ اسمائلی فیسز ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ ہگاڈا گئے، وہاں پہ بھی کچھ سچویشنز بلڈ ہوئیں، جو ہے وہ اسکیم وہاں پہ بھی تھے، لیکن یہاں کے اسکیم کوئی ڈفرینٹ لیول کے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ یہ ہے، پہلے دن تو خیر ہم نے آئے سوئے، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ایسا تھا کہ ہم نے سونا پڑا، تو نیکسٹ ڈے جب ہم گئے تو ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو بھی ہوٹل کی انڈر امبریلا جو لوگ ہیں، جو بھی ریپ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کوئی بھی پلان پرچیز کریں، تاکہ ہوگا کیا، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جو ہے فلی کورڈ ہوں گے، فلی انشورڈ ہوں گے، ایکس وائی زیڈ۔ میں کہا ٹھیک ہے، نارملی ہم تو باہر خیر جو ہے وہ ہم لے چکے تھے پرائسز کہ کیا پرائسز ہیں، تو جب باہر کی پرائسز اور اندر کی جو پرائسز تھیں ان کو کمپیئر کیا تو تھوڑا سا جو ہے وہ اپ ڈاؤن تھا اس میں، لیکن ہم نے بڑا نائسلی جو ہے وہ ہوٹل نے ہمیں جو ریکمنڈ کیا ریپ کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے پورے 5 دن کی ایکٹیویٹی پرچیز کی، اور اسے میں نے جو ہے وہ انگلش پاؤنڈ میں لا کے دیے، اور جو ہے وہ فیئر انف بات ختم ہو گئی۔ ہم لوگ بھی ریلیکس ہو کے کمرے میں آ گئے کہ چلو انشاءاللہ کل سے جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کی وہ ہوں گی، اور ہم جو ہے وہ انجوائے کر پائیں گے۔ نیکسٹ ڈے ہوا جب ہمیں جانا تھا کوڈ بائکنگ کے لیے، تو اسٹریٹ اوے مجھے ایک کال آتی ہے کہ آپ نے 500 درہم مور پے کرنے ہیں، کیونکہ اس میں یہاں پہ جو اسکیم کا یہ لیول ہے کہ جو ہے وہ آپ کو انگلش منی میں اور آپ کو درہم میں کنفیوز کرتے ہیں کہ آپ نے انگلش منی پے کی ہے تو انگلش منی اتنی بنتی تھی، لیکن وہ جو درہم تھے وہ وہاں سے شارٹ فال ہو گیا۔ تو مجھے کچھ عربی آتی ہے، تو اس کے ساتھ کافی بحث کے بعد جب سرپرائزنگلی یہ ہوا کہ میں نے اس کو کہا یار میں نے آپ کو 500 درہم میں اور نہیں دیتا ہوں، اگر آپ کو ویسے پیسے چاہیے تو آپ مانگ سکتے ہو، لیکن آپ اس طریقے سے مجھے چیٹ نہیں کر سکتے، یعنی کہ میرے ساتھ کھیل نہیں سکتے، ایسے کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ آپ بولو میں آپ کو دے دوں، ایسا کوئی چکر ہے نہیں ہے۔ خیر جب بات بگڑی تو اس کے بعد میں نے ریسیپشن کو انوالو کیا، میں نے کہا آپ کے کہنے پہ میں نے اس ریپ کو پیسے دیے ہیں اور یہ اپنی کمٹمنٹ سے پھر رہا ہے، اور جو ہے وہ آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں رسپانسبل نہیں ہوں آپ کے پیسوں کے معاملے میں۔ تو وہاں پہ تھوڑا سا سرپرائزنگ تھا کہ آپ کے کہنے پہ میں نے جو ہے وہ ریپ کو پیسے دیے۔ ایک ہے یہاں پہ نور الدین اس کا نام ہے، ان ہاؤس جو ان کے پاس ہے، اس کا ریچر میرے پاس ہے یہاں پہ، جو ہے وہ ان ہاؤس اس سے ہم نے جو لیا تھا۔ خیر اینی ہاؤ جو ہے وہ بات اتنی ہوئی کہ میں نے کہا میں شرطے کو بلاتا ہوں، یعنی کہ میں پولیس کال کرتا ہوں، اگر آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو میں اپنے پیسے آپ کو اس طریقے سے تو نہیں لے جانے دوں گا۔ پھر فائنلی نور الدین صاحب ٹرن اپ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوکے چلو بردر چلو کوئی بات نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تو مجھے بعد میں دے دینا۔ میں کہا یار میں نے نا آپ کو ابھی دینے ہیں، نہ میں نے آپ کو بعد میں دینے، جب ایک دفعہ پیمنٹ ہو چکی ہے اور بات ختم ہو چکی ہے تو بات بالکل کلوز ہو چکی ہے۔ چلے اس دن تو ہم چلے گئے کوڈ بائکنگ کی، نو ڈاؤٹ کوڈ بائکنگ کا جو سٹاف تھا وہ بہت نائس تھا، اور بڑے اچھے طریقے سے ہم نے وہاں کی، اور وہاں پہ کچھ میوزک بھی تھا، اور جو ہے وہ چائے وغیرہ تھی، اور جو ہے وہ اچھا لگا وہاں جا کے، بچوں نے بھی انجوائے کیا۔ کوڈ بائکنگ سے واپس آئے، نیکسٹ ڈے ہم لوگوں کا تھا جو ہے وہ اگادیر کا لوکل جو ان کا وزٹ ہے وہاں پہ تھا۔
مصر میں یہ فیس کر چکا تھا، دیکھ چکا تھا کہ یہ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے کسی ایک خوشبو کی شاپ پہ لے جائیں گے یا کسی آئل شاپ میں لے جائیں گے کہ یہاں سے اگر آپ بائی کریں گے تو ان کا کمیشن ہوتا ہے. تو سٹارٹنگ میں جو ڈرائیور تھا ہمارے ساتھ بہت نائس، انت مسلم ہیں ہم بھی مسلم ہیں اور پپیاں بھی چل رہی ہیں، بہت نائس ہے، صدیق ہے تو، سب کچھ ہے جی. کہانی تھوڑی سی ٹوسٹ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس ایک دو شاپس پہ وہ لے گیا جو کہ اس کی کمیشن کی بیس تھی، تو وہاں پہ ہم نے کچھ بائی نہیں کیا کیونکہ جو ہے وہ ہمیں پتہ تھا، ہم گئے صرف ویسے ہی راؤنڈ کیا اور ہم نے بائی نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے وہ صبح نارملی ویڈیوز اس کی میں جو ہے وہ ویڈیوز بنا رہا تھا، تو میں نے ایک دفعہ جو ہے وہ بندہ آیا میری ویڈیو میں بھی، تو بڑا نائسلی بڑا فرینڈلی جو ہے وہ اس نے کچھ نہیں کہا، اور جو ہے وہ اس کا فیس پھر میں نے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا. وہ الو السلام علیکم، كيف حالك؟ ان شاء الله 20 دقيقة بعدين نودي مال ريسبشن. مش مشكلة أختي؟ مشکورین، جزاک اللہ خیر، مشکور. تو خیر یہ وہ تھی جس نے روم کلین کرنا، تو میں نے اسے 10 منٹ کہا ہے کہ میں آپ کو جگہ دیتا ہوں. اوکے، کچھ آئل کی شاپس وغیرہ میں وہ ہمیں لے گیا، اور وہاں پہ آف کورس ہم نے بائی تو کچھ نہیں کیا کیونکہ ہمیں کچھ چاہیے نہیں تھا. تو وہاں پہ اس نے تھوڑا سا سچویشن بلڈ کی کہ نہ تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے، نہ انہوں نے کچھ مجھے وہ دیے. تو اب وہ وہاں سے گھما کے کیا لایا کہ تم نے یوٹیوب پہ تم ویڈیو بنا کے تم ڈالو گے، تم ملین بناؤ گے، اور مجھے جو ہے وہ ملین کے حساب سے مجھے پیسے چاہیے جو کہ 200 درہم بنتے ہیں. میں کہہ رہا، میں نے اس سے سمجھایا، میں نے کہا پاگل تو نہیں ہو. میں کہا ہمارا ابھی تک جو ہے وہ 1000 سبسکرائبر نہیں ہے، ہم تو سبسکرائبر ڈھونڈ رہے ہیں بھائی. اور جو ہے اس کو سمجھانے لگا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اس کے سامنے ہی وہ ویڈیو جو تھی وہ میں نے ڈیلیٹ کر دی تاکہ جان چھوٹے اس سے. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہیں پہ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اپنا جو ہے وہ سبحان نے کار لفٹ میں جانا ہے. کار لفٹ کے لیے ہم نے اس نے کہا جی آخر میں جائیں گے. ہم نے کہا آخر میں چلے جائیں گے. جب جی پروگرام کلوز ہوا، سٹی کا ٹور ہو گیا، اس کے بعد ہم آ گئے. ایک اور بات، نارتھ کوریا آپ جائیں تو وہاں پہ بھی میرے خیال میں اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ پکچرز نہ لینے دیں. وہ یہاں پہ جو چیز اگر ان کی بری ہے آپ پکچر نہیں لے سکتے، آپ پولیس کے ساتھ پکچر نہیں لے سکتے. چلو جی سمجھ میں آتا ہے. اور ٹو بی آنیسٹ ہم پولیس کے ساتھ باہر ملے بھی، وہ بہت نائس تھے، اور جو بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹ تھے وہ سب نائس تھے. لیکن انہوں نے ویسے ایک نا بنایا ہوا کہ نہیں جی آپ نے پولیس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا دینا، پولیس کے ساتھ بات نہیں کرنی، تو بڑا ایک نا ایک اکٹھا کیا ہوا کہ نہیں جی آپ جی وزٹر پولیس کے ساتھ نہ. تو بھائی پولیس ہوتی ہے ہیلپ کے لیے، لیکن آئی ڈونٹ نو یہاں پہ کیا تھا. لیکن پولیس والے ہم ملے، ایک دو سے سبحان بھی ملا، بڑا نائسلی وہ ملے، بہت فریشلی ملے. اس مین وہ لوگ اچھے ہیں جو یہاں پہ یہ جو ایک پراپر مافیا ہے وہ نہیں چاہتی کہ جو ہے وزٹر ڈائریکٹ ہوں ان سے. خیر وہاں پہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا، اور جو ہے وہ پھر اینڈ میں کار لفٹ پہ ہم لوگ چلے گئے. تو وہ لے گیا، بڑا موڈ اس کا آف تھا، وہ لے گیا ہمیں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم واپس آئے، تو میں نے جسٹ کیرٹسی میں نے اس کو 15 سے 20 درہم میں نے نکالے. میں کہا یار آپ لے لو. تو وہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے اگر تو نے دینے ہے تو 100 درہم دے. میں کہا بھائی 100 درہم میں تجھے کیوں دوں بھائی. میں نے اسے 15-20 درہم جو تھے وہ بھی میں نے واپس لے. میں نے کہا اللہ حافظ. اوکے جی، تھرڈ ڈے ہوتا ہے ہمارا جو ہے وہ، ہم جو ہے وہ گئے تھے کروکو پارک. بہت نائس اسٹاف. جس بندے نے ہمیں پک اینڈ ڈراپ کیا اس نے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی ان کی جو ہے وہ پورے مہینے کی سیلری 3000 درہم سے بھی کم ہے، تو اس وجہ سے گریڈی ہیں، آپ سے مانگتے ہیں. تو جو بھی ہے، مانگنا نائسلی ایک الگ بات ہے، ایک اپنے آپ کو ہوشیاری کر کے لینا وہ ایک بالکل الگ بات ہے. ڈے 4 آتا ہے جی، کیمل رائڈ پہ گئے اور جو ہے وہ صحرا وزٹ کیا، وہ بھی اچھے تھے. اور جو ہے وہ کیمل کے ساتھ تھوڑی تصویریں لی بچوں نے، وہ بھی اچھا تھا. اب ٹوسٹ یہاں پہ کیا آتا ہے جی، انہوں نے جی پکچرز لیں، پرنٹ آؤٹ کروا کر ہمیں چائے کے ساتھ وہ تصویریں پیش کر دیں، جو کہ 2 تصویریں تھیں، اور فی تصویر جو ہے وہ 80 درہم کی. میں نے لی تصویر، میں نے بچوں کو کہا میں کہا ہمیں کیمرے میں 1000 تصویریں بھری میں ہمیں کیا ضرورت ہے. تو خیر وہ تصویریں ہم نے نہیں لی، تو وہاں پہ بھی بڑا روڈنس فیس کرنی پڑے گی، آپ کو لینی پڑے گی. میں کہا پاگل ہو گیا. تو ٹو بی آنیسٹ، اور ہاں جو ہوٹل کے اندر کے حالات ہیں، باپردہ خواتین کو تو آنے کا کوئی یہاں پہ جواز نہیں ہے. جو ہے وہ سور بھی اسی ڈیسک پہ پڑا ہوا ہے،
مسلم کنٹری کو وزٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ چلو حلال حرام کا ہمیں کم سے کم پوچھنا نہیں پڑے گا. یہاں پہ حلال بھی وہی ہیں حرام بھی وہی ہیں. شراب تو ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے, بیلی ڈانسیں اور باقاعدہ ناچنا, چھوٹے چھوٹے کپڑے, مسلم کی بات ہو رہی. چلو جو ہے اپنا کون ہے یار, رشین بھرے پڑے میں, ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہ فرانس کی کالونی, اسپین کی کالونی رہی ہے, جسٹ بالکل ان کا جو ہے وسیع لگتا ہے ان کے ساتھ, تو وہاں سے اسپینش بہت بھرے ہوئے ہیں. تو یہ یورپین کو انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے پراپرلی. تو جب یورپین ہیں تو مسلم کنٹری تو ہے, لیکن مسلم کنٹری اب اس کو کہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرا بڑا موڈ تھا کہ میں مراکش جاؤں. مراکش میں ہمیں ایک دو مساجد ملی ہیں, لیکن اگادیر میں تو مجھے بالکل نہیں ملی. جمعہ بھی نہیں پڑا, اس وجہ سے پھر ظہر کمرے میں ہی پڑھنی پڑی. تو اس طریقے سے ہے, اگر ہم ایز اے عیسائی ریاست یعنی کہ یو کے میں رہتے ہوئے بچوں کو پریکٹس کرواتے ہیں کہ اسلامک کنٹری, جب اسلامک کنٹری میں آتے ہیں تو وہ دو قدم آگے ہے. تو اسے تو عیسائی پھر ٹھیک ہے میرا خیال ہے, وہ کھلے بتاتے تو ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, اور جہاں پہ حرام ہے وہ بالکل الگ سے انہوں نے رکھا ہوا ہوگا, اور جہاں پہ حلال ہے وہ بالکل ایک منظم طریقے سے پڑا ہوگا. تو یہ ہے, اور یہ حالات ہیں موروکو کے حوالے سے میں نے کہا آپ سے میں شیئر کروں. کائنڈلی ہماری جو ویڈیوز ہیں ہمارے چینلز کو اگر آپ سبسکرائب کریں اور جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سپورٹ کریں, کیونکہ ابھی تک ہمارے جو ہے وہ 1000 سبسکرائبر بھی نہیں ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ میں کہیں جاتا ہوں تو میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ ایک انفارمیشن آپ تک پہنچے, اور پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اردو یا ہندی سمجھتے ہیں تو وہ اس بات کو دیکھیں. اور اگر کبھی موروکو کا اگادیر کا وزٹ ہو تو اگادیر تو کم از کم نہ کریں. ہاں اگر لڑکوں نے کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر ایز اے فیملی وزٹ کرنا ہے تو بالکل نہ کریں. تو دیٹس اٹ ریئلی, انجوائے کریں. اور یہاں کا جو ویدر ہے وہ دن میں جو ہے وہ 22 ٹیمپریچر ہے, رات میں جو ہے وہ 9-8 کا ٹیمپریچر ہے. ہمارے پاس یو کے میں تو ٹھنڈ ہے, لیکن یہاں پہ یہ ٹیمپریچر ہے. ویل تھینک یو سو مچ, تھینک یو, میں نے آپ کا ٹائم لیا. اور جو ہے وہ پلیز اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اور اگر آپ کا ارادہ ہو ادھر موروکو کی طرف وزٹ کا تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کریں. اور اگر آپ کمنٹس کریں گے تو ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ یوٹیوب اس کو ریکمنڈ میں ڈال دے, شاید ڈالے شاید نہ ڈالے, لیکن یہ حالات ہیں. کیریبین ولیج کے حوالے سے میں یہاں پہ اسٹے ہے ہمارا, تو یہ ہاؤس ہے, سوری روم ہے جہاں پہ ہم اسٹے تھا. تھینک یو گائز, تھینکس فار واچنگ, تھینک یو, اللہ حافظ.